میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا مفتی نوید عباسی صاحب۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بچوں کو برین واش کر کے آپس میں لڑوائے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ ایک مسلمان ملک میں گھس جاتا ہے، حملے کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے پہ، کسی بھی مسجدوں میں، ایئرپورٹ پہ، پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہ وہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ جہاد کرنے آئے ہوئے بچے، اور اینڈ کیا ہے کہ وہ مقابلہ، یہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اکیلے 50 فوجیوں کے سامنے بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ کیا کر لیں گے؟ 5 لوگ آئیں گے، 10 لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں آ پائیں گے۔ وہ تو آتے ہی اس پہ ہیں کہ ان کو لگتا ہے وہ بیچارے شہید ہونے آ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، اور ان کو یہ بتایا گیا یہ جہاد ہے۔ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ دیکھیے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں جہاد کی، اور پھر چیزیں مکس ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ قتال کے باب میں۔ قتال الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے۔ جہاد کے زمرے میں ایک چیز قتال داخل ہے، لیکن کلی طور پر جہاد کو ہم سمجھتے ہی اگر قتال ہیں تو یہ ہماری کم فہمی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے نا کج مفتی فہمی صاحب، ہے۔ سب کو بنیادی بتایا طور یہ پر جا بات رہا ہے۔ یہ ہے کہ جہاد کیا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال سے واپس آ رہے ہیں۔ ابھی میں شیخ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو شیخ کہنے لگے یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں بیان کروں، ورنہ شیخ بیچ میں روک بھی لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ تو میں نے شیخ سے پوچھ لی حدیث۔ تو اب میں عرض کروں کہ نبی علیہ السلام تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ہم اصغر جہاد سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یعنی تبوک جہاں کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلواروں کے سائے میں گردنیں کٹانا ہے، گردنیں کاٹنا ہے، وہ چھوٹی جنگ ہے، وہ چھوٹا جہاد ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم واپس پلٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ یعنی ہم نے شیطان و نفس کے خلاف جو کوشش اور کاوش کرنی ہے، جو ہم نے اپنے معاشرے کو ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی، عریانی، 2 نمبری، کرپشن، لوٹ کو سوٹ سے بچانا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ تو نہیں ہے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچانا اپنے آپ کو، اس کو بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو اب جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے جسم آپ نے سفید کپڑے پہنے ہو نا، تو سفید لباس پر جب مکھی بیٹھتی ہے تو وہ دور سے نظر آتی ہے، کالے لباس پر شاید نظر نہ آئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان یہ اتنے نور کے دین کے حامل لوگ ہیں، ان میں جب کوئی چھوٹا سا گروہ یا چھوٹا سا طبقہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو تھوپ دیا جاتا ہے اسلام پر کہ جی مسلمان ایسے، حالانکہ اسلام تو امن کا دائی ہے، اسلام تو پیار کا دائی ہے۔ محترم فیصل قریشی صاحب، جس قتال کو شاید لوگ سمجھ کے برا سمجھ رہے ہوں، میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر صحابہ کو روانہ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں جاؤ کفار کے خلاف جنگ کرو تلوار اٹھا کے، لیکن مان فرما رہے ہیں اگر بوڑھے تمہارے سامنے آ جائیں تو تلوار نہ چلانا، بچے تمہارے سامنے آ جائیں تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر تمہارے سامنے خواتین آ جائیں، کون سی؟ ان کی جو تمہارے خلاف جنگ میں لڑ رہے ہیں مرد، ان کی عورتیں آ جائیں تو انہیں نقصان نہ پہنچانا، لہلاتے ہوئے کھیتوں کو، درختوں کو، سرسبز و شاداب وادیوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ کب؟ جہاں کوئی تہذیب و تمدن کا خیال نہیں رکھا جاتا، پرانے زمانے میں جنگوں میں، اور آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر جناب ایٹم بم برسا دیے جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افغانستان کو جناب بالکل ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، تورا بورا پر جو ہے نا وہ بم برسائے جاتے ہیں، نہ عورت کا خیال، نہ مرد کا خیال، نہ بچے کا، نہ بیوی کا، کسی کا نہیں۔ لیکن اسلام ان حالات میں بھی کہتا ہے عورتوں کا خیال کرو، بچوں کا خیال کرو۔ تو جب ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں گے فیصل قریشی صاحب، تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جواب نہیں ملا، تو جواب اس کا بڑا سیدھا سادہ 2 ٹوک یہ ہے کہ آپ اسلام سے وابستہ ہو جائیں۔ کوئی گروہ اگر 2 نمبری کرتا ہے اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے، تو یہ علماء موجود ہیں نا، یہ تمام تر علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کو بٹھا کر ایک ضابطۂ اخلاق طے کریں اور ان سے مشورہ لیں کہ جناب ہم نے جہاد کرنا ہے تو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی جماعت میں 1%، 1.5%، 2%
2 نمبر لوگ ہیں تو انہیں ہم باہر کر سکتے ہیں جو جہاد کے نام پر غلط کام کو فروغ دے رہے ہیں. کسی کے بچے کو پکڑ کر اس کا برین واش کرنا کہ جناب جا کے تم دیوبندیوں کی مسجد میں پھٹ جاؤ یا تم بریلویوں کی مسجد کو اڑا دو, ایون تم کسی امام بارگاہ میں جناب جا کے بم دھماکہ کر لو, تم کسی اسکول کو اڑا دو, تم کسی آرمی پبلک اسکول میں جا کے جناب بچوں کے چھیتڑے اڑا دو, تم کسی میڈیا ہاؤس پر حملہ کر دو. کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کی ہم سب نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے خلاف قانون حرکت میں آئے. یہ جہاد نہیں, یہ جہاد نہیں ہے, قطعاً جہاد نہیں ہے. اس سے یہ فساد فی الارض ہے, اور فساد فی الارض پھیلانے والوں کو سر عام چوک میں گردنیں اڑا کر حکومت کو اور ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ فسادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, جہادی کی گنجائش. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب, کتنے قسم کے جہاد ہیں؟ یہ تو ہم سارا یہ اس طرف سے ہم گھوم آئے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.